باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 13-14۔ زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے جو ان کی نفسانی خواہش کے مطابق ہوتی ہے، یعنی عورتیں، بچے، سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، نشان لگائے ہوئے گھوڑے، چوپائے اور کھیتیاں، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے، لیکن ابدی انجام کا حسن تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ اتنی بڑی آیت ہے نا، اگر اس کو بندہ سمجھتے تو انسان دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، تھوڑا سا ٹائم اس میں لگے گا۔ ایک تو یہ کہ خواہش نفس کو کس طرح روکا جائے۔ نفس کو، انسان کے اندر اللہ کا سب سے بڑا دشمن شیطان نہیں ہے۔ شیطان تو دیکھیں رمضان میں قید ہو جاتا ہے، رات کو اگر آپ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھتے ہیں تو رات کو آپ کے گھر شیطان نہیں آ سکتا، لیکن نفس کے اوپر اللہ نے کچھ بھی نہیں کہا ہوا، اس لیے کہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ نفس کے فریب کتنے ہیں اور مقام رسول کتنے ہیں یہ صرف اللہ کو پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو نفس کہتے ہیں کہ یہ نجس ہے، یہ کتے کی طرح ہے، یہ کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا اور نہ ہی تم اس کو مار سکتے ہو، اس لیے کہ نفس 3 چیزیں ہیں تمہاری باڈی کا کمپوزٹ، تمہاری روح، تمہارا جسم اور تمہارا نفس۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جس چیز نے جسم اور روح کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے وہ نفس ہے۔ جس دن نفس کو موت آ گئی تو جسم اور روح الگ الگ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اس کا تو ہونا محال ہے کہ آپ بولیں کہ میں نفس کو قابو کر لوں گا یا نفس کو زیر کر دوں گا یا زندگی میں گزارتے ہوئے نفس کو مار ڈالوں گا، یہ چیزیں ناممکن ہیں۔ ٹھیک ہے، جو بولے گا وہ جھوٹا ہے اگر وہ بولے کہ میں نے نفس کو اپنے تابع کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کہا شیطان میرے ساتھ بھی ہے لیکن میں نے اس کو مسلمان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن شیطان تھا ان کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اور وہ نفس کی بات نہیں کر رہے تھے، شیطان کی بات کر رہے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نفس کے اوپر 4 مختلف خواہشیں ہیں جو مین کیٹیگریز ڈیفائن ہوئی ہیں نفس کی: لذات کی خواہش، شہوات کی خواہش، مقام اور مرتبے کی خواہش اور ریاست کی خواہش۔ آپ کو کوئی لذت، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ برائی کریں، کسی کی چغلی کریں، کسی کی غیبت کریں۔ جس دن آپ نے زبان کو غیبت کرنے سے اور حرام کھانے سے روک دیا، آپ نے نفس کی لذتوں کا یہ والا رستہ روک دیا، نفس کو خواہش کرنے سے روک دیا زبان کی حد تک۔ آپ کے کانوں نے حرام سننا چھوڑ دیا، گانا سننا چھوڑ دیا، بجانا چھوڑ دیا، آپ کے کانوں نے غیبت سننا چھوڑ دیا، حرام سننا، بے حیائی سننا چھوڑ دیا، تو آپ نے نفس کے کان کا رستہ جس کے خواہش کے ذریعے نفس کو تقویت ملتی تھی، آپ نے نفس کا یہ والا رستہ خواہش کرنے کا بند کر دیا۔ آپ کا دل، آپ کا دماغ لذتیں اور خواہشیں اور شہوتیں ان کو سوچ کر لذتیں حاصل کرتا ہے۔ آپ نے دل اور دماغ کو اس گندی سوچ سے پناہ دی تھی، اس سوچ کے اوپر آپ نے پہرے بٹھا دیے، تو آپ نے نفس کا یہ والا رستہ بند کر دیا۔ اس طریقے سے آپ کا وجود پورے کا پورا کسی کو چھونا چاہتا ہے، کسی میں گھسنا چاہتا ہے، آپ نے اپنے وجود کو خواہش کرنے سے روک دیا، آپ نے نفس کا یہ والا رستہ روک دیا۔ تو نفس کے جیسے جیسے آپ رستے روکتے جائیں گے، نفس کو تقویت نہیں ملے گی، وہ کمزور پڑتا جائے گا، اور اس کے وائس ورثہ جو ہے وہ روح ہے، کیونکہ یہ سب کچھ آپ سوچ و بچار، عقل و شعور اور سوچ اور فکر کے ذریعے کرو گے۔ تو جیسے سوچ و فکر کرو گے، نفس کو خواہش کرنے سے روکو گے، نفس کمزور پڑے گا، اور سوچ اور فکر کی بڑھوتی سے آپ کی روح کو تقویت ملے گی، اس میں اضافہ ہوگا۔ روح کی تقویت ملنا، نفس کا کمزور ہونا اللہ کی قربت کی دلیل ہے۔ نفس کا ابھارنا، روح کا کمزور ہونا اللہ سے حجاب کی دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہوگی نفس کی بات۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ یہاں پہ مختلف چیزیں بیان کرتا ہے، اس میں سے کون کون سی چیز ہے؟ اللہ کہتے ہیں شہوات میں سے، خواہش نفس میں لڑکیاں، عورتیں ہیں یا لڑکیاں ہیں، بیٹے ہیں، مال و دولت کے زر و جواہر کے اسباب ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ڈھیر ہیں،
ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ گھوڑے ہیں نشان والے اور تمہاری کھیتیاں اور چوپائے ہیں، یہ سب دنیاوی زندگی کے سامان ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ وَوَهَبْنَا لِدَاؤُودَ سلیمان، میں نے داؤد کو سلیمان عطا کر دیا، نعم الاب، ایسا بچہ عطا کر دیا کہ وہ بندوں میں اللہ کی ایک نعمت تھی، انہ اواب، اور وہ بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ پھر سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہتا ہے اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب ردوها علی فتفقا مسحم بالسوق، کیا ہے؟ والآناق، ایسے ہی ہے نا کہ میں نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، کیا بچہ تھا وہ، کیا وہ نعمتوں کا مطلب ایک دنیا میں ایک نعمت تھی جو اللہ نے داؤد کو عطا کیا، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ توبہ کا اور بہت زیادہ میری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ پھر سلیمان علیہ السلام کی غلطی کا اللہ احاطہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سلیمان نے کیا کیا، کہ میں نے کیا کیا کہ سلیمان کو میں نے 20,000 گھوڑوں کا لشکر عطا کیا، اور سلیمان ایسے مستغرق ہو گئے ان گھوڑوں کی دلکشی اور خوبصورتی میں۔ گھوڑے بھی کس ٹائپ کے تھے کہ وہ 3 ٹانگوں پہ کھڑے ہوتے تھے اور چوتھی ٹانگ ذرا ٹیڑھی کر کے کھڑی کرتے تھے، مطلب اس دلکشی کے انداز میں وہ کھڑے ہوتے تھے۔ 20,000 گھوڑوں کا لشکر آیا، حضرت سلیمان اس طریقے سے اس میں انوالو ہو گئے کہ عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ جب سلیمان علیہ السلام کو ہوش ہے، کہتے او مجھے تو ان گھوڑوں نے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، ان ذکر ربی، مجھے تو ان گھوڑوں نے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، اور اس لیول پر اس میں انوالو ہو گئے گھوڑوں میں کہ جب تک وہ گھوڑے واپس گئے نہیں تھے، جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو رہے تھے، سلیمان علیہ السلام ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہے تھے، ایسے خوبصورت گھوڑے 20,000۔ جیسے ہی وہ گئے، سلیمان علیہ السلام کو ہوش آیا تو حکم دیا کہ 20,000 گھوڑے واپس لاؤ۔ واپس لے کے آئے، تلوار لی، اس کی پونچھیں اور ٹانگیں کاٹ دی، سب کے سب مار ڈالے، ذبح کرتا ہے، گھوڑے کو کھانا حلال، ٹھیک ہے، اور کہا، اور سب کے گردنوں پہ چھری پھیری، کہا کہ مجھے تو اس چیز نے اللہ کی یاد سے مجھے غافل کر دیا۔ اللہ کو وہ چیز اتنی پسند آئی کہ اللہ نے پھر سلیمان کو وہ ہوائیں عطا کی جس پہ وہ مسخر، ان کے آگے مسخر تھیں، جدھر چاہتے سلیمان علیہ السلام اس پہ ہواؤں سے اڑ کے اس جگہ پہ پہنچ جاتے۔ 1 مہینے کی مسافت، ہم جتنا 1 مہینے میں سفر کرتے ہیں نا، وہ اتنا سفر صبح کرتے اور اتنا سفر شام کو کرتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر اس میں 8 ہیڈ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ اگر یہ 8 چیزیں تمہیں مجھ سے عزیز تر ہیں تو پھر سائڈ پر بیٹھ جاؤ، میرا انتظار کرو یہاں تک کہ میں فاسقوں کو ہدایت نہیں دے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ یہ لوگوں، اے میرے محبوب کہہ دو ان لوگوں کو کہ اگر ان کو باپ، بیٹے، بیویاں اور بیویوں کے لیے شوہر، ان کو رشتہ دار، اور وہ مال جو انہوں نے بڑے خوبصورتی سے جمع کر رکھا ہے، اور وہ تجارتیں جن کی کساد بازی کا ان کو ہمیشہ خوف رہتا ہے، اور وہ گھر جو انہوں نے بڑی دلکشی کے ساتھ آویزاں مزین کیے ہوئے ہیں، زینت دی ہوئی ہے ان کو، اگر یہ 8 چیزیں ان کو مجھ سے، میرے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے عزیز تر ہیں تو دفع ہو جائے، سائڈ پر بیٹھ جاؤ یہاں تک کہ میرا حکم آ جائے اور میں فاسقوں کو، نافرمانوں کو ہدایت نہیں دوں۔ تو یہ 8 جو ہے ہیڈ آف اکاؤنٹس ہیں جن کو بندے نے غور سے خیال کرنا ہے۔ ذالک متاع الغرور، یہ متاع الغرور ہے۔ اور پھر اللہ وہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے بھی یہی الفاظ استعمال کرتا ہے جہاں پہ عام بندوں کے لیے استعمال کیے ہیں، کون سے؟ اندہ حسن المآب۔ داؤد علیہ السلام ایک ہی قسم کا جملہ ہے، باپ کے لیے بھی وہی بتایا سورہ سواد میں، اور بیٹے کے لیے بھی وہی بتایا۔ کیا جملہ ہے؟ وَإِنَّا لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، کہ اے داؤد اور سلیمان، دنیا میں تم لوگوں کو میری قربت عطا ہوگی اور آخرت میں تم لوگوں کے لیے میرے عظیم شان کامیابی رکھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں قسم جیسے کہ وہ ہر چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مطلب میرے پاس جو وہ ہے
جن لوگوں کی میرے ہاں اہمیت ہے وہ لوگ ہیں جو تقویٰ والے ہیں. تقویٰ خوبصورت ٹاپک ہے, اس کو کسی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے, ٹھیک ہے, کہ تقویٰ ہے کیا اور تقویٰ کس طرح ملتا ہے. اس کی ایک خوبصورت سب سے بہترین آیت, یہ دنیا راہ گزر ہے, یہ ہماری منزل نہیں ہے, یہ دین بھی ہماری منزل نہیں ہے, ہماری منزل اللہ کو پانا ہے. یہ دنیا راہ گزر ہے, گزر گاہ ہے. دین ہمارے لیے سرمایہ ہے, ہمارے لیے مشعل راہ ہے, ٹھیک ہے. اللہ کا رسول اللہ کہتا ہے قرآن پاک میں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, کہ اے میرے بندو, اس دنیا مسافر خانے میں مسافر ہو تم, مسافت طے کرنی ہے, منزل کو جانا ہے. مسافر کبھی بھی مسافت میں بغیر زاد راہ کے نہیں رہ سکتا. اپنے ساتھ زاد راہ رکھو, اور سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. اپنی خواہشیں کم سے کم رکھو, اللہ سے خوف رکھو کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, طویل تمنائیں لمبی آرزوئیں ترک کر دو, توکل پر زندگی گزارو, اور واتقونی یا اولی الالباب, اے عقل والے, اے شعور والے, اللہ سے خوف کھاؤ. اس بات کا خوف کھاؤ کہ کہیں اللہ تجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو تقویٰ کی بہترین مثال کیا ہے کہ ایسا کوئی حرکت نہ کر دینا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے, اس خوف میں زندگی گزارو. وما علینا الا البلاغ. اے اللہ ہمیں دنیا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, دین کو سمجھنے کی توفیق. اللہ ہمیں دنیا اور آخرت سنبھالنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا ہمیں جب تک موت نہ دینا, جب تک دنیا میں جنت کے لائق رفتار نہیں بنایا, اپنے دیدار کے لائق نہیں بنایا. میرے مولا ہمیں قرآن کی سمجھ بوجھ عطا فرما, عقل و شعور عطا فرما, فہم و فراست عطا فرما. اللہ اس کو یاد کرنے کی, اس کو حفظ کرنے کی توفیق عطا فرما, اس کی گویائی, اس کا کلام اور اس کا زبان عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا